پھر کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، ساری زندگی کا ٹائم ملے میں یہی کہتا رہوں گا، عظمت خلق ہوئی ہے آل بطول کے لیے، لعنت خلق ہوئی ہے دشمن بطول کے لیے۔ کائنات کے اندر جو بھی جہاں بھی جس جگہ پہ بھی عزت دار ہے بوجہ آل محمد ہے، جو بھی جہاں بھی جس جگہ پہ بھی لعنتی ہے بوجہ دشمنی بطول ہے۔ بندے لفظ لعنت تے جاندے نے گھبرا، ذاکر صاحب سر ہلا کے تصدیق کر دے، لعنت بڑی چنگی شے ہے، نماز نالوں زیادہ فائدہ دیندی ہے، ایزی لوڈ نالوں پہلے پہنچ جاندی جی۔ کراؤ، کھول کے کراؤ لعنت۔ مولا علی حق بے شک علی ولی اللہ، بے شمار، سارے بولو بے شمار، اللہم عظمت خلق ہوئی ہے آل بطول کے لیے، لعنت خلق ہوئی ہے دشمن بطول کے لیے۔ نہیں، جا کے تاریخ پڑھ کے دیکھو، تفسیر پڑھ کے دیکھو، کتابیں گواہ ہیں۔ صحابہ کی تعداد باتفاق امت محمدیہ 1,24,000 یا 1,25,000 کم و بیش۔ پہلے نمبر پہ عقیدہ سنو، عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ ویڈیو والے بھائی ویڈیو ٹھیک کر لینا، بات ریکارڈ ہو جائے، کیونکہ بات عقیدے کی ہے۔ پہلے نمبر پہ تو وہ آدمی کم علم ہے، جاہل ہے، بے دین ہے، جو تمام صحابہ کے مقام کو ایک جیسا سمجھتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ آدمی بے غیرت ہے، جو صحابہ کو علی کے برابر سمجھتا ہے۔ خدا تمہیں سلامت قیامت رکھے۔ تعداد صحابہ 1,25,000 یا 1 لاکھ، مر جائے مدینے جا کے، بولتے صحیح میرے نال، 1,24,000 یا 1,25,000۔ کسی صحابی کا مقام دوسرے صحابی کے مقام کے برابر نہیں، ہر صحابی کا مقام وراء الورا ہے۔ مذہب شیعہ خیر البریہ آسان عشریہ ملت جعفریہ کے ماننے والوں پہ یہ بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مولوی نے چھوٹے بھائی کی شلوار پہن کے بڑے بھائی کی قمیض پہن کے یہ بہت بڑا الزام لگایا ہے کہ علی کے شیعہ نبی کے صحابہ کو نہیں مانتے۔ بکواس کرتا ہے ملا۔ شیعہ نے حیدر کرار ہر اس صحابی کو مانتے ہیں جس پہ اللہ راضی ہے، رسول راضی ہے، بطول راضی ہے۔ سارے مل کے حیدری۔ لیکن ہم کسی صحابی کا مقام دوسرے صحابی کے برابر نہیں سمجھتے۔ ایک صحابی کا مقام اور ہے، دوسرے کا اور ہے، تیسرے کا اور ہے۔ صحابہ کے مقام وراء الورا ہے۔ کوئی بولے تو اس کی اپنی مرضی، نہ بولے تو اس کی اپنی مرضی۔ تیرے بولنے سے میں نے کوئی بڑا نہیں بن جانا، تیرے نہ بولنے سے میرا کچھ کم نہیں ہو جانا۔ تیرا بولنا علی کی ولایت کی حمایت کی نشانی ہوگی۔ صحابہ کے مقام وراء الورا ہے، لیکن کسی صحابی کو یہ مقام حاصل نہیں جو مقام سلمان محمدی کو حاصل ہے۔ کیا مقام ہے وہ؟ میں اس ملنگ نو نیاز سے اد دینے جو ایسی نعرہ لاونا ہے، تساں سارے لنگر کھان آئے ہو۔ کیوں بھائی یا تے نعرہ یاد انہوں ہے تے تانوں یاد کوئی نہیں۔ سارے مل کے حیدری اونج ہے مولا دا ملنگ نعرے اس گلوں پہ علامہ ہے، ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے۔ جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے۔ بڑے دربار میں میسم نے بتلایا یہ دنیا کو، باطل سے جو ڈر جائیں علی والے نہیں ہو۔ جس جس کا امام علی ہے وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سینے کا زور لگا کے منکر پہ لعنت کر کے دم دم علی لال
صحابی کو یہ مقام حاصل نہیں ماں سوائے ایک صحابی رسول حضرت سلمان محمدی، سنیوں کے نزدیک حضرت سلمان فارسی، شیعوں کے نزدیک حضرت سلمان محمدی۔ اب کوئی بندہ نہ بیٹھ کے سوچے تو سب اس کا اپنا مقدر ہے۔ شیعوں کے نزدیک سلمان محمدی، سنیوں کے نزدیک سلمان فارسی، کیونکہ شیعوں کو جو تغمہ نظر آیا وہ سنیوں کو نظر نہیں آیا۔ وہ تغمہ ہے اس سفید داڑھی والے صحابی کے سینے پہ منا اہل بیت کا۔ لگتا ہے تانوں بھی آج کوئی تغمہ دے دواں پھر۔ بڑے بڑے تغموں کے مقابلے ہوتے ہیں ہمارے لاہور میں، نشان ابو طالب کا تغمہ ہوتا ہے، یاد ہے تغمہ ہوتا ہے نا جی؟ تغمہ جناب فضا تساں گواہ ہو موقع دے، تغمہ جناب حضرت عباس لئیے چ بھی تغمہ ملتا ہے یا کوئی نہیں؟ میری ضمیر بھائی میرا دل کرتا ہے اج نے انہاں میرے مومن بھائی جڑے بیٹھے انہوں نے چپ دا تغمہ دیتا ہی۔ دو بندے مجلس کدی نہیں بول دے، ایک جس لنگر چوکھا کیتا ہوئے، ایک جن نے کوئی نہ کیتا ہوئے۔ اچھا ذاکر مولوی سینے دا جو زور لا کے سارا ممبر پہ رکھ دینے بندے بولتے نہیں، ڈیرے تے جا کے آنے چٹا لتھا ہے۔ اچھا بھی بندے منو آلہ تے وہاں جس آلے دے معیار تے بندے چیک کر کے آنے چٹا لتھا ہے تے کالا لتھا۔ بھائی فضائل علی میں بولنا تیرا کام ہے، بلانا ہمارا کام نہیں، کیونکہ فضائل علی میں زبانیں نہیں بولتی، ماؤں کی شرافت بولتی ہے۔ ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری، منا اہل بیت کا تغمہ۔ صحابہ میں سے کسی کا یہ مقام نہیں ماں سوائے حضرت سلمان محمدی کے۔ مقام کیا ہے؟ ایمان کے 10ویں سلام ہے تانوں جڑے بول رہے ہو، ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے یہ سلمان محمدی۔ سارے کام میں تو نہیں کرنے نا، کچھ کام تسی بھی کرو۔ حجرے والے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، سلیمان نمازیں زیادہ پڑھتا تھا، روزے زیادہ رکھتا تھا، حج زیادہ کرتا تھا، زکاتیں زیادہ دیتا تھا، وجہ کیا تھی؟ سلمان محمدی کو منا اہل بیت کا تغمہ ملا کیوں؟ ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز کیوں ہوا؟ وجہ ایک ہی تھی، سلمان اپنی داڑھی سے بطول کے دروازے پہ مہاری دیتا تھا۔ سلمان اپنی داڑھی سے بطول کے دروازے پہ مہاری دے کے کلمہ پڑھنے والوں کو یہ بتاتا تھا یہ دروازہ سجدے کے قابل ہے، آگ لگانے کے قابل نہیں۔ نجم شاہ جی اس سے بڑا بھی مصائب ہے۔ یہ دروازہ سجدے کے قابل ہے، بے شک آگ لگانے کے قابل نہیں۔ کون سا مصائب ہے جو تمہارے بچوں کو نہیں آتا؟ آگ کے قابل تو کوئی دروازہ نہیں۔ اچھا سید ہے، درد چھپا نہیں سکا، بابا جی لوگ کہہ رہے ہیں سلطانی دنیا کو بتا آگ کے لیے تو کوئی دروازہ نہیں بنتا۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میری گفتگو سے کسی مومن کا دل دکھا ہو تو میں اسے معافی کا طلبگار ہوں اس سے، لیکن ایک بات یاد رکھنا،
محمد کی بیٹی کو کلمہ پڑھنے والوں نے اجاڑ دیا. خدا تو پہ سلامت رکھے. لفظ ہوتے ہیں رونے کے لیے. مصائب کا عاشق مجمع میری آنکھوں کے سامنے ہے. مصائب گر لوگ بیٹھے ہو. کون سا مصائب ہے جو تمہارے بچوں کو زبان نہیں یاد ہے؟ میں نے صرف تمہیں اتنا یاد کروانا ہے کہ میں لاہور سے آیا ہوں, اس بی بی کے در سے آیا ہوں جو عباس کی بہن ہے. سب سے پہلے اجڑی ہے, سب سے زیادہ اجڑی ہے. خدا تمہیں سلامت رکھے. مولا امام حسین تمہاری آنکھوں میں سوائے غم شبیر کی آنسوؤں کے دنیا کا کوئی آنسو نہ لائے. سب سے پہلے اجڑی ہے, سب سے. یہ سی ڈی لے جانا, جا کے سنیوں کو دینا, کیونکہ میں یہ جملہ ان کے لیے کہنے لگا ہوں. سنی بھائیو, جو داتا دربار جاتے ہو نا, وہاں بھی جایا کرو جہاں داتا صاحب جایا کرتے تھے. وہ در ہے علی کی بیٹی کا, عباس کی بہن کا. لاہور ہر میں اقدس ہے, بیبیاں پاک دامن, علی کی اس پیاری بیٹی کا جو سب سے پہلے اجڑی. مرشد ہائے کہہ کے تصدیق کیجئے گا, ہر بیوی اجڑی ہے کربلا کے بعد. ہائے عباس تیری بہن کی اپنی قسمت جو اجڑی ہے کربلا سے پہلے. شرم آتی ہے تمہیں ہائے کہتے ہوئے؟ کسی سر کی انتظار میں ہو, کسی ضرب کی انتظار میں ہو؟ ہائے تو کہہ سکتے ہو جو عزادار بیٹھے ہوئے ہو. مومن کے رونے کے لیے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. علی والا تو بیٹی کے سر پہ چادر دیکھے تو چیخ مار کے رو پڑتا ہے. ملتان کا سید دھاڑ دار شاہ ملتان کے مرکزی بازار سے گزر رہا تھا. ایک بی بی نے دوسری بی بی کو آواز دی. جیسے ہی اس نے بی بی کا نام لیا, سید نے ٹکر ماری. بندوں نے پکڑ کے قریب لے کے آئے. بندوں نے اس کہتا مجھے چھوڑو, ان بیبیوں کو قریب بلاؤ. بیبیاں قریب آئی. کہتا تیرا نام مخدومہ کے نام پہ ہے, بازار نہ آئی گا. اجرکم اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے جو عزادار بیٹھے. جی بسم اللہ میں ادب کا سہارا لے کے پڑھو, تم سنتے ہی ادب ہو. سب سے پہلے اجڑی ہے, سب سے زیادہ اجڑی. بابا نجم شاہ جی ملکی جلسہ ہے, پورے ملک کے بانی آپ کے جلسے پہ آئے. میں آپ سے 2 منٹ مانگ کے ایک وہ کام کرنا چاہتا ہوں جو میرے ذمے ہے اور میں نے ہی کرنا ہے. یہ جتنے مومن بیٹھے ہو, یہ میرے بدے ہوئے ہاتھ دیکھو. کوئی کر سکتا ہے تو صرف اتنا کر دے, میری یہ آواز اقتدار بالا تک پہنچا دے. واگا روڈ, واگا بارڈر سے لے کے ننکانہ صاحب تک گردوارے کے لیے, سکھوں کے لیے سڑک بن گئی ہے. ذرا پوچھ حکمرانوں سے, محمد کی بیٹی کی قبر کیوں نہیں بنی؟ شرم آتی ہے تجھے ہائے کہتے ہوئے؟ اجرکم الاجر. رو رہے ہو, مولا تمہیں سلامت رکھے. واگا بارڈر لاہور کی حد ہے. نجم شاہ جی تصدیق کیجئے گا, وہاں سے سڑک بنی ہے, ڈبل سڑک. کم از کم 25 ارب روپیہ لگا ہے. 4-5 روڈ تیار کیے گئے ہیں. کس لیے؟ انڈیا سے سکھ آتے ہیں گرو نانک کے دربار پہ, انہیں رستے میں دشواری کوئی نہ ہو. مسلمانوں اتنی غریب ہے عباس کی بہن. سوال ہے میرا, یار داتا دربار بن گیا, میاں میر دربار بن گیا, جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو ہائے کہہ دینا. پاک پتن والی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا دربار بن گیا. کیا عباس کی بہن کے مزار پہ غلہ کوئی نہیں پڑا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لاہور عباس کی بہن کے مزار کے اوپر جو غلہ پڑا ہے نا, جب وہ کھلتا ہے بیچ سے سونے کی بالیاں نکلتی ہیں. جو مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں منت کے طور پہ ڈال کے جاتی ہیں اور رو کے کہتی ہیں یہ حسرت ہے سکینہ. شرم نہ کرنا, تیرے مسلک میں ماتم دھیان دو چکر ہائے کہنے. مزارات پہ
لاکھوں کے چڑھاوے چڑھتے. ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں, جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں. شیعہ کا ووٹ لینے والوں غیرت کرو. سکھوں کے لیے سڑک بن سکتی ہے. تو اتنا بھی احتجاج سعودی عرب سے نہیں کر سکتا کہ کیا قصور تھا عباس کی ماں کا, کیا قصور تھا محمد کی بیٹی کا, جو سعودی عرب کے ولی عہد اللہ لعنت کرے شاہ فیصل نے اشارہ کر کے بطول کی قبر پہ بلڈوزر کیوں چلایا تھا. تم اتنا بھی احتجاج نہیں کر سکتے. آج بھی مظلوم ہے آل محمد. تیرے رونے نہ رونے سے اس احتجاج کا تعلق نہیں. کوئی حسین کا ماتم نہ کرے, حسین پھر بھی مظلوم ہے. کوئی حسین کی ابن علی کے وین نہ بھی کرے, حسین پھر بھی مظلوم ہے. تو روئے چاہے نہ روئے, یہ بات حقیقت ہے. 6 بیٹے تھے, 2 بیٹیاں تھیں. 2 کوفے میں قتل ہوئے, 2 کربلا میں شہید ہوئے. 2 کو ڈھونڈتے علی کی بیٹی لاہور آ گئی ہے. اجرکم اللہ جنہوں نے ہائے کہا ہے, میں نے مصائب شروع کر دیا ہے. قسمت دیکھ عباس کی بہن کی کیسے اجڑی ہے. کربلا میں کسی بی بی نے اپنی بیٹی کی قربانی نہیں دی. ہائے قسمت اس لاہور والی مالکن کی. خدا شاہد ہے اس بی بی کی 4 سال کی بیٹی تھی آتکا خاتون. شام غریبہ کی رات جب ام المصائب بیبیوں کو اکٹھے کر کے بین کر کے رو رہی تھی, اس وقت کربلا میں زلزلہ آیا. جب عباس کی بہن نے رو کے عالیہ زین سے کہا مجھے میری بیٹی نہیں مل رہی, شرم نہ کر, تیرے مسلک میں ماتم جان ہے, مجھے میری بیٹی نہیں مل رہی. اس وقت تڑپ کے اٹھی علی اصغر کی ماں, رو کے کہتی زین مجھے سکینہ نہیں مل رہی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. علی کی بیٹی چل پڑی, آگے آئی تو زمین پہ کپڑے کا ٹکڑا ملا. علی کی بیٹی کپڑے کا ٹکڑا لے کے مقتل کی طرف گئی. جہاں جہاں جاتی تھی کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ 4 سال کی 2 بیٹیاں کدھر ہیں. آخر علی کی بیٹی سے رہا نہ گیا. علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں آواز دی. جیسے ہی آواز بلند ہوئی, زمین سے اس لاہور والی بی بی کی بیٹی کے ٹکڑے بلند ہوئے. علی کی بیٹی نے اپنے کپڑے میں ٹکڑے رکھے, رو کے کہا حسین تو نے قاسم اٹھایا تھا. لعنت اللہ علیہ. چیتے وکیل آل محمد جناب حامد رضا